الذي ولي المؤمنين والآية وعمل العارفين وغياث المستغيثين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، محترم و معظم مومنین کرام، ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج کی یہ مجلس، یہ فرش ادا اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ آج کی یہ شب سید الصادقین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. لہذا اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ جس میں خداوند عالم تمام مخلوقات کے سجدے کا ذکر کر رہا ہے. کیونکہ جو ذکر کرنا ہے، جو گفتگو ہے، وہ جو بیان ہے، وہ سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق. لہذا میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس آیت کا ذکر کیا جائے، اس آیت کے متعلق گفتگو کی جائے کہ جس میں اللہ نے تمام مخلوقات کے سجدے کا ذکر کیا. ارشاد ہو رہا ہے: الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. یہ نبی سے خطاب ہے: میرے نبی، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی خلق خدا ہیں، وہ سب کے سب اللہ کا سجدہ کرتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسی آیت کریمہ میں آگے بھی ارشاد ہو رہا ہے. اور سجدے کے متعلق تقریباً قرآن مجید میں کم و بیش 66 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ نے کہیں پر سجدے کا حکم دیا اور کہیں پر یہ خبر دی کہ جتنی بھی اس زمین کے اوپر موجودات ہیں، آسمان کے اوپر مخلوقات خدا ہیں، سب کے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب وہ چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے سیارے ہوں، چاہے پہاڑ ہوں، چاہے دواب ہوں، چاہے اشجار ہوں، چاہے نباتات ہوں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں، سب کے سب سجدہ ریز ہیں. اور صرف سجدے کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو دیکھیے تو باقاعدہ طریقے سے قدرت نے یہ خبر بھی دیا ہے اور حکم بھی دیا کہ جتنے بھی چرند و پرند ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب اللہ کی حمد کرتے ہیں، سب اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو چاہے نماز کی بات ہو، صلاۃ کی بات ہو، چاہے تسبیح کی بات ہو، چاہے حمد کی بات ہو، چاہے سجدے کی بات ہو، اس کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہے اور ذرہ ذرہ اللہ کا سجدہ بھی کرتا ہے.
لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے یہ تجربے کی بات ہے کہ ہم نے چاند و سورج کو تو روزانہ دیکھا لیکن کبھی سجدہ کرتے نہ دیکھا. ہم نے درختوں کو پہاڑوں کو روز دیکھا لیکن کبھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے حیوانوں کو اور نباتات کو روزانہ مشاہدہ کیا لیکن کبھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن قدرت کا یہ اعلان ہے, قدرت کا یہ دعویٰ ہے اور یہ خبر دی جا رہی ہے قرآن مجید میں کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض, کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی خلق خدا ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, یہ سب کے سب اللہ کا سجدہ کرتی ہیں. تو میں نے جب تفسیروں کا مطالعہ کیا تو وہاں پر مجھے ملا, بڑے اختصار کے ساتھ اپنی اصل پانا چاہتا ہوں, وہاں پہ یہ ملا محققین نے یہ بتایا کہ جتنے بھی کائنات کے ذرات ہیں ان سب کو اللہ نے ایک خاص قسم کا شعور عطا کیا ہے, جس شعور کی بنا پر وہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے کو سجدہ تکوینی کہا جاتا ہے. ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے عطا کیا ہے اور اس شعور کی بنا پر, اس شعور کی بنیاد پر یہ تمام ذرات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے کو سجدہ تکوینی کہا جاتا ہے. لیکن انسان چونکہ ضمیر العقول میں سے ہے, انسان شعور کے ساتھ ساتھ معرفت بھی انسان کے پاس ہے, لہذا شعور اور معرفت کے ساتھ ساتھ جب عقل کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے انسان, اب یہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کو سجدہ تشریع کہا جاتا ہے. اس سجدے کو سجدہ تشریع کہا جاتا ہے. معلوم ہوا جو دیگر خلق خدا ہیں, دیگر مخلوقات خدا ہیں, وہ بھی اللہ کا سجدہ کرتی ہیں اور انسان یہ اشرف المخلوقات انسان, چاہے اس کے بعد جو جناتوں کی بات آ جائے, چاہے فرشتوں کی بات آ جائے, چونکہ یہ تمام مخلوقات وہ ہیں کہ جن کا شمار ذوی العقول میں ہوتا ہے, یہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ تکوینیات کے ساتھ ساتھ تشریعی سجدہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے سجدہ کیا ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں جو انسان کی خلقت کا مقصد بتایا کہ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کی بندگی کا نام نماز ہے, اور جو نماز کی معراج کہلائے اسے سجدہ کہا جاتا ہے. انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کی معراج کو نماز کہا جاتا ہے. نماز کی معراج کا نام سجدہ ہے. آپ دوسرے مقام پر دیکھیے کہ اول روز اللہ نے اسی سجدے کے ذریعے سے معصوم اور ملعون کے درمیان فرق قائم کر دیا. جس نے اللہ کے حکم پر اپنی پیشانی کو جھکا دیا وہ محترم ہو گیا, لیکن حکم الہی کے باوجود جس نے سجدے سے انکار کر دیا اس وقت بھی ملعون رہا, قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دے دیا. یہ کیا ہے کہ سجدے کے انکار کی وجہ سے, سجدے کا انکار کیا اپنی خواہشات کی وجہ سے, اپنے نفس کی چاہت کی بنیاد پر اس نے سجدے کا انکار کیا. جب سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے ملعون قرار دے دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ وہ ہے کہ جس نے روز اول معصوم اور ملعون کے درمیان ایک حد فاصل قرار دے دیا. یہ سجدہ کیا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ سجدہ کیا ہے کہ بندگی کے اظہار کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے. یہ سجدہ کیا ہے کہ گناہوں کو مٹا دینے کا بہترین ذریعہ سجدہ ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں, جتنے بھی احکام خداوندی کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں, یہ ساری عبادتیں, یہ ساری اطاعتیں, یہ سارے احکام خداوندی کے اوپر جو ہم عمل کرتے ہیں, یہ ساری عبادتیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں. یہی وجہ ہے چاہے وہ نماز ہو, ہم نماز میں نیت کیا کرتے ہیں کہ قربتاً اللہ. روزہ نیت کیا ہے, کہا قربتاً اللہ. حج نیت کیا ہے, قربتاً اللہ. اس طریقے سے جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں. لیکن تمام عبادتوں میں اور سجدوں میں جو امام صادق نے فرمایا ایک بڑا فرق ہے کہ تمام عبادتیں وہ ہیں جو انسان کو اپنے مالک سے قریب کر دیتی ہیں, مخلوق کو خالق سے قریب کر دیتی ہیں.
ساجد کو مسجود سے قریب کر دیتی ہیں، عابد کو معبود سے قریب کر دیتی ہیں، لیکن جتنا زیادہ قریب سجدہ کر دیتا ہے کوئی دوسری عبادت قریب نہیں کرتی۔ اس لیے جتنا زیادہ قریب اس عبد کو معبود سے سجدہ کر دیتا ہے کہ دوسری کوئی عبادت اتنا زیادہ ساجد کو مسجود سے قریب نہیں کرتی، عبد کو معبود سے قریب نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ جتنا زیادہ سجدہ اس بندے کو خدا سے قریب کر دیتا ہے، اس عبد کو معبود سے قریب کر دیتا ہے، کوئی دوسری ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو بندے کو خدا سے قریب کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچے کو پکڑ نہیں کر ڈسٹرب کر رہا ہے۔ عزیزان کرام، امام نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز، جو کیفیت بندے کو خدا سے قریب کر دیتی ہے اس کیفیت کا نام سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے چھٹے امام سے، چھٹے آقا اور مولا سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا جب ہم نماز میں سجدے کی حالت میں ہو یا نماز کے علاوہ بھی جب ہم سجدے کی حالت میں ہو تو کیا ہم حالت سجدہ میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے کچھ طلب کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت چھٹے امام نے بیان فرمایا، ہاں ادعو الی اللہ، اللہ سے مانگو، طلب کرو دنیا کا و آخرتک، اپنی دنیا بھی اللہ سے مانگو، آخرت بھی اللہ سے مانگو۔ اس لیے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے معبود سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے وہ قربت کی جو کیفیت ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس روایت سے عزیزان گرامی، اس حدیث سے ہمیں کم از کم ایک نتیجہ یہ بھی ملا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا بارگاہ خداوندی میں پیش کی جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کسی دعا کو قبول کرے تو ہمارے لیے بہترین وقت ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، تب ہم سجدے کی حالت میں اللہ سے مطالبہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اس لیے کہ امام نے کہا ہے کہ جب تم سجدے کی حالت میں ہو تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب انسان اپنے معبود سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں کہ اظہار بندگی کا نام سجدہ ہو، صرف یہی نہیں کہ قربت کا ذریعہ سجدہ ہو، بلکہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کو مٹا دینے کا ایک بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا رسول اللہ میری نیکیاں بہت کم ہیں، اچھے اعمال بڑے کم ہیں، لیکن میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے پاس برائیاں زیادہ ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنے سجدوں کی تعداد بڑھا دو، اگر ایسا ہے تو اپنے سجدوں کی تعداد بڑھا دو۔ اس کا جو نتیجہ کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طریقے سے کثرت سجدہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہوا درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتا ہے کہ اسی طریقے سے کثرت سجدہ، بہت زیادہ سجدہ کرنا انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، سید سجاد کے تسلسل سے، امام زین العابدین کے تسلسل سے کم از کم ایک چیز ہم کو یہ مل گئی۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنا بھی چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے ہاں گناہ زیادہ ہیں، ہمارے ہاں برائیاں زیادہ ہیں، ہمارے ہاں نیکیاں کم ہیں، اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سجدہ کریں۔ جب ہم سجدہ کثرت سے کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، گناہ ہمارے مٹ کے ختم ہو جائیں گے، گناہ ہمارے مٹ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے سجدے کی فضیلت، یہ ہے سجدے کی اہمیت، اور یہ ہے سجدے کا فائدہ۔ آپ دیکھیے، ہمارے
زندگی میں آپ دیکھیے تو سجدوں کی ایک خاص کیفیت ہے، سجدوں کا ایک خاص انداز ہے، چاہے مولا علی کا سجدہ ہو، چاہے پیغمبر اسلام کا سجدہ ہو، چاہے جناب سیدہ کا سجدہ ہو، چاہے امام حسن مجتبی کا سجدہ ہو، اور چاہے حسین شہید کربلا کا سجدہ ہو۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے، چونکہ ہم نجف اشرف میں علی ابن حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق مجلس کر رہے ہیں، لہذا علی ابن ابی طالب کے ایک سجدے کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مولا کائنات امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے سجدے کی کیفیت کیا ہے، سجدے کی حالت کیا ہے؟ تو ابو درداء نامی ایک راوی کہتا ہے، ہم مسجد میں گئے، امیر المومنین امام المتقین اس وقت بارگاہ خداوندی میں مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ آپ کا انداز دعا یہ ہے، انداز مناجات یہ ہے کہ زبان کے اوپر تمام ابدیت والے کلمات جاری ہیں اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل اشک جاری ہے، اور اشک اس انداز میں جاری ہے کہ داڑھیوں سے ہوتے ہوئے مصلی عبادت پہ یہ آنسو پہنچ رہے ہیں۔ اور ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ جب کافی دیر تک امیر المومنین نے گریہ کر لیا، مناجات کر لیا، تو ایک مرتبہ امام المتقین سجدے میں آتے ہیں۔ اب جب امیر المومنین سجدے میں پہنچے تو آپ کی کیفیت یہ ہے عزیزان گرامی، ابو درداء یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین سجدے میں پہنچے تو اب عالم یہ ہے کہ کسی طریقے کی نہ کوئی حس ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی آواز ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، روتا ہوا، دوڑتا ہوا، میں دروازے اہل بیت پر پہنچا، بیت الشرف میں پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے جناب سیدہ کو یہ خبر دی، اے بی بی حسنین یتیم ہو گئے، اے بی بی میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں میں نے ایسا ہی دیکھا ہے۔ کہا کس کیفیت میں تم نے دیکھا؟ کہا میں نے علی ابن ابی طالب کو اس کیفیت میں دیکھا کہ علی نے اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں رکھا ہے، کسی طریقے کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کسی طریقے کی کوئی حس نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ تم نے آج علی کو پہلی مرتبہ اس کیفیت میں دیکھا، علی کو اکثر یہ کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ علی ابن ابی طالب کا سجدہ یہ سجدہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کو یہ شک ہونے لگے کہ علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب سیدہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کیفیت علی کے اوپر مسلسل طاری ہوا کرتی ہے اور ہم اس کیفیت کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ ہے سجدہ امام سید الساجدین کے دادا علی ابن ابی طالب کا سجدہ۔ عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ جب ایک جنگ میں مولا کائنات کے پیروں میں تیر لگ گیا اور درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے، خود پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایسے تیر کو نہ نکالو جب علی حالت سجدہ میں ہو، تیر نکال لو علی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہوا بھی یہی، مولا کائنات نماز مصلی عبادت پائے نماز پڑھنے کی خاطر، اور جب نماز کے عالم میں قدموں سے تیر نکال لیا گیا، بعد میں لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کو درد محسوس ہوا؟ مولا نے کہا اس خدا کی قسم جس کی عبادت کر رہا تھا مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرے قدموں سے تیر کب نکل گیا۔ اس خدا کی قسم کہ جس کی میں عبادت کر رہا تھا میرے قدموں سے تیر کب نکل گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا، مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کا سجدہ، یہ ہمارے مولا کا سجدہ، یہ ہمارے آقا کا سجدہ۔ لیکن اس منزل پہ آنے کے بعد پھر سے لوگوں نے اشکال کیا، اعتراض کیا کہ جناب علی آپ کے ہاں تو ساری باتیں مبالغے میں ہوتی ہیں، یہ بتائیے کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے قدموں سے تیر نکل جائیں، پیر سے تیر نکل جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو، اس کو پتا بھی نہ ہو؟ یہ مبالغے میں مبالغہ ہے۔ میں نے کہا سنیے، اگر علی کے قدموں سے تیر نکل جانے کے بعد احساس نہ ہونے پر آپ یہ کہتے ہیں کہ
یہ مبالغہ ہے، یا لفظوں کو پھر بدل کر کہہ دوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علی جیسے قرآن ناطق کی یہ فضیلت مبالغے والی ہے، تو پھر یہ بھی مان لیجئے کہ قرآن صامت کی بعض آیتیں ایسی ملیں گی جس میں بھی اسی طریقے کا مبالغہ ملے گا۔ قرآن صامت میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو اسی طریقے کا مبالغہ ملے گا۔ وہ کون سا مبالغہ؟ کہ آپ نے پڑھا نہیں سورہ یوسف میں جب زلیخا جناب یوسف کے عشق میں آ گئی، محبت کرنے لگی، ان سے عشق کر بیٹھی، تو آپ نے دیکھا جب امیروں کی بیویوں نے اور جو ہے وہ خواتین نے جناب زلیخا کو یہ تانا دینا شروع کر دیا، زلیخا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ملکہ ہو، تم ایک بادشاہ کی زوجہ ہو، تم نے غلام سے محبت کر لیا، تم نے غلام سے عشق کر لیا۔ تو زلیخا نے کیا کہا کہ تم فلاں دن آ جانا۔ وہ آ گئی، کہا کہ اپنے ہاتھ میں چاقو بھی لے کے آنا، ایک پھل بھی لے کے آنا، اور جب ہم بلائیں گے اس پھل کو بس قطع کر دینا۔ اب قرآن نے یہ بتایا کہ جب جناب زلیخا نے ان عورتوں کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں پھل بھی دے دیا، ان کے ہاتھوں میں چاقو بھی دے دیا، اس کے بعد جناب یوسف سے کہا کہ یوسف اب آپ حجرے سے باہر نکل آئیے۔ تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی ان خواتین نے، ان عورتوں نے جناب یوسف کے جمال کو دیکھا، جناب یوسف کے حسن کو دیکھا، فقطعنا ایدیہن، کاٹنا تھا پھل، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ اب میں مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمانوں وہ ایک حسن تھا، وہ ایک جمال تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ایک جو ہے جمال مجازی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مہو ہو جائے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ارے علی کے سامنے جمال مجازی نہیں تھا، جمال حقیقت تھا۔ اگر قدموں سے تیر نکل گئے پتہ نہ چلا، یہ تعجب کی کیا بات ہے؟ علی کے سامنے یہ قرآن نے بتایا، فقطعنا ایدیہن، انہوں نے قطع کیا، انہوں نے جو ہے وہ کاٹنا چاہا، پھل کو کاٹنا چاہا، پھل تو نہیں کٹا، لیکن کہا ان کے ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، احساس بھی نہیں ہوا، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اگر قرآن ناطق کی وہ فضیلت مبالغہ ہے تو قرآن صامت کی یہ آیت بھی مبالغہ ہے، قرآن صامت کی یہ آیت بھی مبالغہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے انداز سجدہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں اور ہمارے اماموں کے ہاں، ہمارے معصومین کے ہاں، اس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام سید سجاد علیہ السلام، ان کا عالم کیا ہے، سجدوں کی کیفیت کیا ہے، سجدوں کی نوعیت کیا ہے، سجدوں کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں یہ تحریر کیا کہ پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا کے سجدے کی کیفیت یہ تھی، وہ طولانی سجدے نہیں، کثرت سجدہ۔ عالم یہ ہے میرے بابا کا کہ جب بھی میرے بابا اللہ کی کسی نعمت کو یاد کرتے تھے، اس نعمت کو یاد کرنے کے بعد سجدہ کرتے تھے۔ میرے بابا جب بھی قرآن مجید کی کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں ذکر سجدہ ہوتا تھا، میرے بابا سجدہ کرتے تھے۔ میرے بابا جب بھی واجب نمازوں سے فارغ ہوتے تھے، فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ میرے بابا جب کسی بلا یا کسی مصیبت سے نجات پا جاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ میرے بابا جب کسی دو مومنین کے درمیان صلح کراتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب اللہ کی کسی نعمت کو امام نے یاد کیا تو سجدہ، آیت سجدہ کو پڑھا تو سجدہ، جب کسی بلا سے نجات پا گئے تو سجدہ، جب واجب نمازوں سے فارغ ہو گئے تب سجدہ، جب مومنین میں اصلاح کرائی تب
جب سجدہ، یہ امام سید سجاد کے سجدوں کا انداز ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، چونکہ ہم بھی امام سجاد کے شیعہ ہیں، ہم بھی امام سجاد کے پیروکار ہیں، ہم بھی امام سید سجاد کے اطاعت گزار ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی اللہ کی کسی نعمت کو یاد کریں ہم بھی سجدہ کریں، جب بھی بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں اللہ کا سجدہ کریں، جب بھی نمازوں سے فارغ ہو جائیں اللہ کا سجدہ کریں، جب بھی مومنین میں اصلاح کرائیں اللہ کا سجدہ کریں۔ یقین جانیے ان تمام سجدوں کے بعد بھی ہم سید سجاد تو نہیں کہلا سکتے، لیکن غلام سید سجاد ضرور کہلا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے ان تمام سجدوں کے ساتھ، ان تمام کثرت سجدہ کے باوجود یقین جانیے ہم سید سجاد نہ سجاد کہلا سکتے ہیں، نہ سید سجاد کہلا سکتے ہیں، لیکن غلام سید سجاد ضرور کہلا سکتے ہیں۔ یہ امام سید سجاد کی کیفیت۔ اور عزیزان گرامی، امام کو سجاد کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو کثرت سجدہ کی وجہ سے بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنا سید سجاد کے سجدوں کا، کیا کہنا امام زین العابدین کے سجدوں کا؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانا اثر السجود فی جمیع مواضع سجودہ، کہ امام سید سجاد کے سجدوں کی کیفیت یہ تھی کہ صرف پیشانی پر نہیں تمام اعضائے سجدہ پر اثر سجدہ نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ صرف پیشانی کے اوپر نہیں، آپ جانتے ہیں جمیع اعضائے سجدے کے اوپر اثر سجدہ۔ بھائی اعضائے سجدہ کیا ہے؟ کہ پیشانی اعضائے سجدہ میں سے، دونوں ہتھیلیاں اعضائے سجدہ میں سے، دونوں گھٹنے اعضائے سجدہ میں سے، اور دونوں انگوٹھے اعضائے سجدہ میں سے ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے سجدے کا عالم یہ تھا کہ صرف پیشانی کے اوپر اثر سجدہ نہیں، تمام اعضائے سجدہ کے اوپر نشان سجدہ ظاہر ہو جایا کرتے تھے، سجدوں کی علامتیں ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ فَسُمِّيَ السَّجَّادُ لِذَلِكَ، یہی کثرت سجدہ تھی جس کی وجہ سے میرے باپ کو سجاد کہا گیا۔ یہی کثرت سجدہ تھی جس کی وجہ سے میرے بابا کو سجاد کہا گیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ امام اس قدر اتنی کثرت سے سجدہ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ امام ظاہر سی بات ہے، امام ہے، امام دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں بنے، امام کو اللہ نے امام بنا کے بھیجا۔ امام کو معلوم ہے کہ اللہ کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ سجدہ ہے۔ امام کو معلوم ہے کہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عبادت کا نام ہے، لہذا اب جب امام کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عبادت کا نام سجدہ ہے، جب امام کو معلوم ہے کہ سجدہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ اللہ کی قربت کا سبب یہ سجدہ ہے، لہذا ایسی منزل میں آنے کے بعد امام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز کا وقت آئے تب سجدہ کریں، نماز پڑھنے لگے تب سجدہ کریں، کوئی خاص وقت آ جائے تب سجدہ کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، چونکہ معرفت سجدہ سکھانے والے ہیں امام، لہذا جب بھی نعمتوں کو یاد کیا سجدہ کیا، جب بھی دل میں تھوڑا سا ایک احساس پیدا ہوا سجدہ کیا، جب بھی بیماریوں سے نجات پا گئے سجدہ کیا، جب بھی نعمتوں کو اپنے اوپر محسوس کیا سجدہ کیا۔ بھائی دنیا والوں کا مزاج یہ ہے کہ جب بہت زیادہ نعمتیں مل جائیں تب بھی سجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جائیں تب بھی سجدوں سے دور ہو جائیں۔ لیکن سید سجاد کا عالم یہ تھا جب مصیبتیں زیادہ ہوتی تھی سجدوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، جب مصیبتیں زیادہ ہو جاتی تھی یا جب نعمتیں نازل ہوتی تھی تو لوگوں کے ہاں یہ مقام ہے
مصیبت کی کثرت یا نعمتوں کی کثرت سجدوں سے غافل ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ کثرت نعمت اور کثرت مصیبت کو انہوں نے اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی ویسے ویسے سجدوں میں اضافہ ہوتا، ویسے ویسے اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ عبادتوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے سید سجاد، یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے عابدوں کی زینت قرار دیا، جنہیں اللہ نے سجدہ گزاروں کا سید اور ولی قرار دیا۔ آپ دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، چھٹے امام سے یہ روایت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ینادی منادن اینا زین العابدین، منادی یہ ندا دے گا کہ عابدین کی زینت کہاں ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب یہ آواز دی جائے گی اے اہل محشر کہاں ہے عبادتوں کی، عبادت گزاروں کی زینت؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایک شخص جس کی پیشانی سے نور ظاہر ہو رہا ہوگا، اور وہ شخص جو ہے وہ میدان محشر میں جب آئے گا اس وقت یہ آواز دی جائے گی یہ علی ابن حسین ہیں کہ جنہیں اللہ نے زین العابدین قرار دیا، یہ علی ابن حسین ہیں کہ جنہیں اللہ نے زین العابدین قرار دیا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، بہت جلدی اپنی بات کو عرض کر رہا ہوں چونکہ جلوس بھی ہے اور جلوس کا ایک خاص وقت دیا گیا ہے حرم میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ سید سجاد، یہ زین العابدین، تو پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا ینادی منادن اینا زین العابدین، منادی یہ ندا دے گا زین العابدین کہاں ہے؟ اس وقت جو اس آواز کے اوپر لبیک کہیں گے وہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہوں گے، سید سجاد ہوں گے۔ اچھا یہ میدان محشر کہ جہاں پہ کوئی عام لوگ تو ہوں گے نہیں، یا صرف عام لوگ تو ہوں گے نہیں، کہا یہ مومنین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، مرسلین بھی ہوں گے، ارے وہ جناب آدم بھی ہوں گے کہ جنہیں ایک زمانے میں معصوم ملائکہ کا قبلہ قرار دیا گیا تھا، وہ جناب آدم بھی ہوں گے کہ جنہیں مسجود ملائکہ قرار دیا گیا تھا، لیکن اسے کیا کیجئے گا کہ جناب آدم مسجود ملائکہ تو قرار پا گئے لیکن زین العابدین قرار نہ پائے۔ جناب آدم مسجود ملائکہ تو قرار پا گئے، ملائکہ کا قبلہ تو قرار دے دیا گیا، لیکن جناب آدم کو زین العابدین نہیں کہا گیا۔ آئیے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت کو دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ کون ہے؟ تو جب ہم نے مفسرین سے طلب کیا، پوچھا کہ یہ کس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو مفسرین نے یہ بتایا کہ یہاں پر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ کہا یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ دوسری بات کا ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ اعمال خیر انجام دیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عابدین میں سے تھے۔ اب مجھے کہنے دیجیے عزیزان گرامی، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں جو ترقی کرنے کے بعد حکم الہی سے ہدایت کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد عابدین کہلاتے ہیں، زین العابدین نہیں کہلاتے۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ انبیاء ہیں جو اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
عابدین کہلائے، یہ زین العابدین نہ کہلائے۔ دوسری آیت دیکھیے قرآن مجید میں، جناب آدم اور ابلیس کا وہ جو قصہ ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، وہاں کہا گیا عابدین انبیاء کے لیے، جہاں کہا گیا ساجدین ملائکہ کے لیے، وہاں انبیاء ترقی کر گئے لیکن جو ہے عابدین تک پہنچے، سید العابدین نہ ہو سکے۔ یہاں فرشتے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ تم سب کے سب ہو جانا، کیا ہو جانا؟ کہا ساجدین، جہاں ساجدین وہاں عابدین۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب انبیاء نے ترقی کیا کہا عابدین، جب ملائکہ نے ترقی کیا کہا ساجدین، اب اس شخصیت کو آپ کیا کہیں گے کہ جب وہ صفِ انبیاء میں پہنچے تو زین العابدین کہلائے، جب صفِ ملائکہ میں آئے تو سید الساجدین کہلائے؟ شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ جو کانو لنا عابدین نہیں، زین العابدین، فقعوا لہو ساجدین نہیں، سید الساجدین۔ یہ ہے مقام سید الساجدین کا، یہ ہے مقام امام زین العابدین کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنی پیشانی کو بارگاہ خداوندی میں جھکانے والے، جنہیں زین العابدین بھی کہا گیا، جنہیں سید الساجدین بھی کہا گیا، امام العابدین بھی کہا گیا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب مصیبتیں اور بلائیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان کا ذہن اور انسان کی طبیعت عبادتوں سے یا ایسی چیزوں سے ہٹ جاتی ہیں، لیکن یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، یہ ہمارے معصومین ہیں کہ یہاں مصیبتیں، یہاں بلائیں ان کی عبادتوں میں خلل پیدا نہیں کرتی، بلکہ اگر مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو عبادتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ تمام مصیبتیں بھی جو انہوں نے برداشت کیا، وہ مصیبتیں کیوں برداشت کیا؟ کہ اللہ کے لیے، ذکر الہی کے لیے، بقائے اسم الہی کے لیے۔ تو اللہ نے ایسا مقام عطا کر دیا، اللہ نے ایسا رتبہ عطا کر دیا۔ یہ آخری بات، میری گفتگو تمام ہو گئی۔ آپ دیکھیے یہی سید الساجدین، یہی امام زین العابدین، جب آپ تمام مصیبتوں کو پار کرتے ہوئے ایک مرتبہ بازار دمشق میں پہنچے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو عالم یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسائل میں ذکر ہوگا، تمام تر مصیبتیں ہیں سید الساجدین کے اوپر۔ بازار دمشق میں ایسے مقام پر محمد ابن طلحہ نے یہی تو امام سے پوچھا تھا، لمن الفتح ابن الحسین، اے فرزند حسین فتح کس کی ہوئی؟ خدا کی قسم سید سجاد کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو چیخ مار کے گریا کرتا، چیخ کے روتا، لیکن سید سجاد اپنے درد کو بھول گئے، اپنے غم کو بھول گئے۔ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ ابھی جب وقت اذان ہوگا تو دیکھ لینا، اگر اذان ہوگی تو میرا بابا جیت گیا، اگر اذان بند ہو گئی تو یزید جیت گیا۔ ابھی جب وقت نماز آئے گا تو دیکھ لینا، اگر اذان ہو گئی تو میرا بابا جیت گیا، اگر اذان نہیں ہوئی تو سمجھ لینا یزید جیت گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، آخری جملہ ہے، بات تمام ہو گئی، کہ یہاں پر سید سجاد نے، امام زین العابدین نے کہا جب اذان ہوگی تو دیکھ لینا، اگر اذان ہو رہی ہے میرا بابا جیت گیا، اگر اذان نہیں ہو رہی ہے تو یزید جیت گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سے پہلے اذان نشانی وقت نماز تھی، لیکن کربلا کے بعد نشانی وقت نماز بھی ہے، علامت فتح حسینی بھی ہے۔ کربلا سے پہلے یہ اذان نشانی وقت نماز تھی، لیکن کربلا کے بعد یہ اذان نشانی وقت نماز بھی ہے اور علامت فتح حسینی بھی ہے۔ یہ علامت کس نے دی؟ کا سید سجاد نے دی۔
یہ نشانی کس نے دی؟ کہ ہمارے بیمار امام نے، امام زین العابدین۔ عزیزوں بڑی قربانی امام کی۔ یوں تو جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے تحفظ دین کرنے کے لیے کربلا میں یا کربلا کے بعد ساتھ دیا، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ایسی قربانی، ایسا ایثار کہ چشمے فلک نے اس کے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چاہے وہ قربانیاں ہوں، شہادت ہو، بھوک اور پیاس ہو، یا دیگر جتنے بھی مصائب ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ 72 جو کربلا کے میدان میں شہداء ہیں، ان کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں، لیکن سید سجاد کی قربانی اس کا رنگ کچھ اور ہی ہے۔ آپ دیکھیے جناب عباس کی قربانی، یقیناً 3 دن کی بھوک و پیاس، اس کے بعد سر کا گرز کھانا، دونوں بازوؤں کا قلم ہو جانا، یہ بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے۔ جناب قاسم 3 دن کی بھوک و پیاس اور گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو جانا، یہ بڑی مصیبت ہے، عظیم شہادت ہے۔ جناب علی اکبر کلیجے ببرچی کی علی کھا لینا، 3 دن کی بھوک و پیاس، بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں خاندانی روایت کے مطابق ہیں۔ لیکن جو سید سجاد نے مصیبت برداشت کی، جو امام زین العابدین نے مصیبت برداشت کی، یہ مصیبت خاندانی روایت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب جو سید سجاد 11 محرم کو نکل رہے ہیں، تو ایسی مائیں، ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں ساتھ میں ہیں، ارے جن کی ماؤں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، وہ بیویاں سر برہنہ نکل رہی ہیں۔ جن کی ماؤں کا جنازہ، جن کی ماؤں کا تابوت رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، وہ بیویاں سر برہنہ نکل رہی ہیں۔ لیکن سید سجاد ہیں کہ اس مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں۔ عزیزو، آپ نے مسائل میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ جب سید الشہداء کے جسم پر تیر لگ چکے، سید الشہداء گھوڑے سے زمین پہ آ چکے، عالم یہ ہے کہ سید الشہداء کی پیاس کی وجہ سے زمین اور آسمان تک دھواں دکھ رہا ہے۔ زخم اتنے ہیں کہ 1900 ہے زخم، تنے چار پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، یہ عالم ہے امام حسین کا۔ لیکن عزیزوں، ابھی دشمنوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ سید الشہداء اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا ابھی زندہ اور سلامت ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، اگر معلوم کرنا ہے تو خیموں کی طرف اپنے گھوڑوں کو بڑھا دو، اگر حسین زندہ ہوں گے برداشت نہ کر پائیں گے۔ ارے یہی ہوا، جیسے یہ آواز سید الشہداء کے کانوں میں ٹکرائی، ارے زخمی امام اپنی کوہنیوں کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اے ظالموں، جب تک حسین زندہ ہے خیموں کی طرف نہ جانا۔ میں کہوں گا اے مولا، ارے خیموں کی طرف جاتے ہوئے گھوڑے برداشت نہ کر پائے۔ ہائے سید سجاد، ہائے میرا بیمار امام، اپنی آنکھوں سے بے ردائی بھی دیکھ رہا ہے، بے چادری بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آزادارو، بیمار کربلا کا ماتم ہے، امام سید سجاد کا ماتم ہے، یہ شب شہادت ہے۔ عزیزو، ایک روایت جو میں نے ذکر المسائل میں پڑھا، میرا بیمار امام اس مصیبت کا تذکرہ خود کرتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، جب ہم کربلا سے نکالے گئے تو ہمیں ایسے اونٹ میں بٹھایا گیا جو بغیر کجاوے کا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، گلے میں خاردار لوٹ پہنایا گیا۔ اے عزادارو، یہی نہیں بلکہ جو ہماری زینب جیسی بھوپیاں تھی، علی کی بیٹیاں تھی، ان کے ہاتھوں میں بھی رسی باندھی گئی، بسے پشت ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، بے مخنو چادر، بے کجاوا اونٹ کے اوپر ان بیویوں کو سوار کیا گیا۔ عزادارو، اب وہ جملہ
नहीं कर पाती। हाय करबला की माएँ, जब ये नेज़ों पर सर थे, कभी अली अकबर का सर उम्मे लैला के पास लाते थे, अली असगर का सर रवा के पास लाते थे, अरे कासिम का सर उम्मे फरवा के पास लाते थे। अब ये बताइए किस माँ के अंदर ये जिगर है कि अपने कलेजे के टुकड़े को नेज़े की बुलंदी पर देखे और रोए ना, सर नबी के गश न खा जाए। अरे जब बीबियां रोती थी तो कभी शिमर नेज़े मारता था, कभी तालियाने लगाता था, कभी दुर्रे लगाता था। अल्लाह अकबर। ये सैयद सज्जाद ने बताया, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। यही नहीं अज़ादारो, जब ये काफिला दरबारे यजीद में पहुंच गया, अरे कहाँ नबी की आंखों के नूर हुसैन इब्ने अली का पाकीज़ा सर, कहाँ यजीद का दरबार, तश्त के अंदर इमाम हुसैन का गरीबे करबला का कटा हुआ सर रखा गया। एक सहाबी रसूल कहते हैं, अरे मेरी आंखों ने देखा था कि जब नबी इस होंठ के बोसे दिया करते थे, कभी गले के बोसे दिया करते थे, लेकिन हाय आज ये वो वक्त है कि जब यजीद के हाथों में एक छड़ी है, दिल बंदे ज़हरा के कभी दंदाने मुबारक पर तौहीन करता है, कभी रुखसाने मुबारक पर। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, ये सहाबी रसूल कहता है, मैं बर्दाश्त न कर पाया। मैं कहूँगा ए बुज़ुर्ग, तुम बर्दाश्त न कर पाए, लेकिन ये बताओ ये मंजर देख के छोटी सी बच्ची सकीना ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? ये मंजर देख के चाहने वाली बहन ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? अरे जवान बेटा सैयद सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? अल्लाह अकबर। ये बीमारे करबला का दिल है, ये सैयद सज्जाद का जिगर है। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, आज बीमारे करबला की शहादत की मजलिस है। वो इमाम के जब वज़ू के लिए पानी आता था, करबला का रुख करके, ए मेरे बाबा आपको प्यासा दिवा दिया गया। जब दाना पानी आता था, ए मेरे गरीब आका, ए मेरे प्यासे बाबा, मैं कैसे पानी पी लूं, मैं कैसे खाना खा लूं? जाए मतशाना। अरे मेरे बाबा को भूखा मारा गया, मेरे बाबा को प्यासा दिवा किया गया। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, ये मेरा मज़लूम इमाम, लेकिन आज की शब वो है, इस गरीब को भी, इस बीमार को भी ज़हरे दगा से शहीद कर दिया गया। जब इमाम के जिस्म में ज़हर ने असर करना शुरू कर दिया, एक मर्तबा अपने बच्चों को बुलाया और कहा, देखो मेरे जिस्म में ज़हर ने असर करना शुरू कर दिया है, मुझे इस चारपाई से उठा लो, तख्त से उठा लो, मुझे ज़मीन पर लेटा दो। अरे ज़मीन पर एक दरी बिछी हुई थी। अल्लाह अकबर। अज़ादारो, मजलिस तमाम हो गई, दरी बिछी हुई थी। इमाम ने कहा, ए मेरे लाल मोहम्मद बाक़िर, ये दरी हटा लो, मुझे ज़मीन पर लेटा दो। पूछने वालों ने कहा, ए बाबा दरी पर क्यों नहीं? कहा, अरे मेरा बाबा, अरे मेरा बाबा करबला की ज़मीन पर 3 दिन तक पड़ा रहा, मेरा वक्त आखिर है, मैं कैसे दरी पर लेटूं? अल्लाह अकबर। इमाम की रूह परवाज़ कर गई, मसला कफन के लिए मजमा हुआ, इतना बड़ा मजमा कभी न हुआ। सैयद सज्जाद का ताबूत उठ गया। ए अज़ादारो, सैयद सज्जाद का ताबूत उठ गया, लेकिन शायद सैयद सज्जाद ने करबला का रुख करके कहा, ए मेरे बाबा, मुझे माफ कर देना, मेरा ताबूत उठा है, लेकिन ए बाबा आपका जनाजा करबला में 3 दिन तक पड़ा रहा। ए बाबा गुस्ल ना दिया गया, ए बाबा कफन न भिगाया, ए बाबा लाशों में दुनिया
Hussein!